کسی مرزئی یا مرزئی نواز کی پہچان کا معیار جو ہے وہ آپ جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کریں گے نا تو اس مرزئی کے یا مرزئی نواز کے چہرے کے تاثر بدل جائیں گے، اور وہ کسی نہ کسی رنگ میں بھٹو کے اوپر کوئی نہ کوئی تنقید کرنے کا موقع کبھی بھی نہیں جانے دے گا۔ میں تو اتنا جانتا نہیں تھا کہ کون ہے رضی رضوان، تو کچھ عرصہ پہلے ہی مجھے بتایا گیا کہ اس نے اس طرح سے اس طرح، پھر میں نے ایک دو اس کے ولاگ سنے۔ ایک ولاگ میں اس نے کوئی بھٹو کے خلاف بات کی تھی اور اس کا میں نے بڑا تن کے رکھا سی اس پین چود نو، اور میرا یہ خیال تھا کہ اب اس کو عقل آ گئی ہوگی کہ بھٹو کے بارے میں اپنی زبان جو ہے وہ قابو میں رکھے، کہ آغا وسیم نے جس طریقے سے اس کو ذلیل و رسوا کیا تھا، اگرچہ میں چاہتا تو اور بھی کر سکتا تھا، لیکن بہر طور بات پھر وہی ہے کہ ایک مسلمان انسان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، اور کسی اس کے کوئی بہت بڑا دشمن جس کی مطلب بہت زیادہ قتل بھی دشمنی میں ہو گئے ہوں، کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہو، جب یہ پتہ چلے کہ اس شخص نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، یہ شخص جو ہے اس نے مرزیوں کو نکیل ڈالی ہے، تو اگر حقیقی مسلمان ہوگا تو وہ اپنے 100 قتل معاف کر کے تو اس کو گلے لگا لے گا۔ اب یہ مادر چود، یہ گانڈو منڈے آ کے اب بھٹو جیسی شخصیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور یہ نالج رکھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالی جس شخص سے خوش ہوتا ہے اس سے اسلام کی کوئی نہ کوئی خدمت کرواتا ہے، کیونکہ یہ ایک شرف ہے، اسلام کی خدمت کرنا ایک شرف ہے، اور یہ شرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں۔ اوکے، اور یہ ماچود، یہ حرامزادہ، یہ رضی، یہ بھٹو کے اوپر پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے بوتل رکھ دی، کیا بولتے ہیں، آئل کی، اور ڈرامہ کرنا شروع کر دیا، بھٹو ڈرامے باز تھا، یہ تھا۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس ماچود کو کوئی پتہ وتا ہے کچھ نہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے 50s میں، 60s میں، 70s، 80s، نیم اٹ، ہر دور میں جو ہے کوئی نہ کوئی کہ جی پاکستان سے سونا نکل آیا، کہیں نہ کہیں وہ کیا بولتے ہیں تانبا نکل آیا، کہاں کچھ تیل نکل آیا، یہ آتی رہتی ہیں، اور یہ کوئی ہیڈ آف سٹیٹ جو ہیں، یہ ان کا کوئی ڈرامے بازی تو نہیں ہوتی، ان کو جو وہ ادارہ جیسے پاکستان پیٹرولیم ہے جو 51 یا 52 میں بنایا گیا تھا، اس کی رپورٹ جو آتی ہے ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے وہ اس کو وہ آگے پبلک کر دیتے ہیں۔ اس میں ڈرامے بازی کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی ڈرامے بازی ہو تو یہ تو بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو کوئی ڈسکوری تیل کی نہیں کی، موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ جیسے میں بتا چکا ہوں، یہ ماچود جو ہیں یہ کسی نہ کسی بہانے بھٹو کے اوپر کوئی نہ کوئی بیشنگ کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے۔ ظاہری بات ہے کہ ان جیسے یہ رضی ہو گیا یا اس طرح سے ماچود اور دوسرے ہو گئے، قادیانیوں کے، اس نے قادیانیوں کو جو ہے نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، اس نے قادیانیوں کی جو ہے وہ بند کر دی تھی ہر طرح سے، تو ان کو دکھ تو ہوگا، ان کو دکھ تو ہوگا۔ یہ ہو گیا رضی ہو گیا، اوریا ہو گیا، یہ وہ زاد حامد ہو گیا، اس قسم کے، اور یا کیا وہ حرام زادہ گنجا ہارون رشید
یہ سارے جو ہیں یہ اصل میں مختلف ناموں کے ساتھ یہ قادیانیوں کے کتے ہیں، اور قادیانیوں کی ہی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ قادیانیوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ اس کو ہر دور ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے ڈرامے باز، شرابی، زانی، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کہہ دینا ہے، کبھی کہہ دینا کہ وہ فوج کو ڈیوائیڈ کر رہا تھا، کبھی کہہ دیں کہ جی فوج کو، ارے ماچو دو، فوج تو اتنی زیادہ بدنام ہو گئی ہوئی تھی 71 کی وار کے بعد کہ لوگ جو ہیں وہ کسی فوجی ٹرک کو دیکھتے تھے تو تھوکتے تھے۔ اوکے، یہ گریٹ بھٹو تھا، اس نے فوج کا جو امیج تھا اس کو دوبارہ بحال کیا۔ اوکے، اس نے کہا نہیں، یہ چند ایک فوجی جنرلوں کی غلط حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ اوکے، لیکن فوج کا ادارہ جو ہے یہ ہمارا پاکستان کا ادارہ ہے، اس کو کبھی بھی آپ تنقید نہ کریں، میں پاکستان کی فوج کو دنیا کی جدید فوج بناؤں گا، اور اس نے کیا یہ فوجیوں کو تو۔ لیکن کاش کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اس کے نالج میں ہوتا کہ یہ ماچو جتنے بریگیڈیئر سے لے کے جنرل تک ہیں یہ سارے کے سارے ماچود وہ ہوتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والے، اور دنیا کا واحد یا پاکستان کا واحد ہیڈ آف سٹیٹ ہے کہ جب مرزائی اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی قومی اسمبلی میں یہ اور وہ کوئی سفارشی اور کوئی اس قسم کی، تو بھٹو نے سگار پیتے ہوئے بڑے آرام سے ان بڑے بڑے قادیانیوں کو، جس میں مرزا طاہر، مرزا کیا اس وقت وہ خلیفہ نہیں بنا تھا، اور بڑے مہا قسم کے ماچود جو تھے نا، شاہد دوست محمد، عطا اللہ، یہ جنرل ضیاء کا رشتہ دار، کیا نام ہے اس کا، عطا اللہ جلندری، یہ وہ، تو وہ سارے جو ہے کٹھے ہو کے بھٹو صاحب کے پاس گئے تھے کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھنا، اور بھٹو نے ان کے منہ پر کہا ڈو یو پیپل سیریسلی بلیو دیٹ باسٹرڈ غلام مرزا واز اے پروفٹ؟ یار کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ رضی کو یا زاہد احمد کو یا اوریا مقبول جان کے پیچھے اگر وہ کوئی اشکل ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ بھٹو وہ تھا جس نے کہا کہ تم اس حرامی کو نبی سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اگر وہ برزئیوں کو نان مسلم ڈکلیئر نہ بھی کرتا تو اس کا یہی جملہ اس کی جنت کی بشارت ہے۔ خیر، اب یہ رضی وغیرہ یہ ماچود یہ کیا آئیں گے، میں تو I can destroy him any time۔ اوکے، تو خبردار پہن چودہ جے تو اگوں تو بھٹو دا نام بھی لیتا میں تیری اتھو واڑ دیاں گا جتے تو کدی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوکے، شکر کر کے اللہ نے پاکستان کو بچا لیا، ورنہ اج تیرا نام رضی نہ ہوندا، رجندر سنگھ ہوندا، سکھاں نے لین لا دینی سی تیری ماں تے۔ ماچود حرام زادے، اس کا ایک احسان ہو تو ہم مانے۔ مرزائیوں کو پاکستان کا سب سے بڑا نقص مرزائی ڈومینیشن ہے، اس نے اس کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی، کر بھی دیا، غداری مولویوں نے کی، غداری پاکستان کے فوجی قادیانی جنرل نے کی، سیاستدانوں نے کی۔ اوکے، اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاں سرخرو ہے انشاءاللہ، اور شہید ہے، اور شہید کبھی بھی نہیں مرتے۔ ماچو تو مرے گا تیرا پتہ بھی نہیں چلے گا، شوریا کنجرا، خبردار جے تو اگو تو اپنی گندی زبان دے اتے بھٹو دا نال ہی تھا ڈرامے باز، تیری اماں باز ہو۔ خیر، اب یہ اس قسم کے ماچود آ کے اس طرح سے باتیں کریں تو آغا وسیم تو چپ نہیں رہے گا، ان کا تن کیا آئے گا نا ماچودہ نو، گانڈو پتہ نہیں کس کس قادیانی کی چاپلوسی کر کے یہ ماچود وہاں آگے ہوئے ہیں۔ جا اس ناچے دی بہن چود دی خبر لے، وہ تیری لائف ٹائم میں اس نے یہ کہا ہے کہ وہاں تانبے اور سونے کے وہ ذخیرے نکل آئے، اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، حرام زادے کنجری کے بچے۔ خیر، یہ تو ایک وارننگ ہے، اور اگر کبھی اور اس کا آیا
کوئی بھی ہو ڈزنٹ میٹر، کیونکہ میں ایک بینگ اے مسلم، جس آدمی نے اتنا بڑا کام کیا ہوا ہے، میں بالکل اپنا اس کو جو ہے اس کے مخالفین کی میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں، خواہ کوئی بھی ہو. اوکے، تو بہرحال اب میں اگلی بات کے اوپر آ رہا ہوں. دیکھیے جناب علی، یہ سنیں ذوالفقار علی بھٹو کتنا اینٹی قادیانی تھا، اس کی میں بے شمار مثالیں دے چکا ہوں. اب یہ سنیں یہ ایک اور جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، پہلے آپ سن لیں. دن سے لاہور نے اپنی پالیسی بدل لی، اور یہ ہوا یہ اس وقت کہ جب امینڈمنٹ سے 15 دن پہلے بھٹو صاحب نے لاہور پہ بندش لگا دی تھی. پھر ہم نے رٹ کی، رٹ سے بحال ہو گئی، تو جو پہلا پرچہ نکلا اس میں پھر ہم باقاعدہ مبارزت شروع کر دی. پھر انہوں نے ریڈیو پہ بندش کی، ٹی وی پہ بندش کی، وہ سب چلتے رہے. وہ تو ایک بہت ایک اور لمبا دور ہے، لمبا پھر سوال لاہور ہے کا پھر ایک سفر ہے جی ہاں. جو طویل ہے. پھر سے یہ ثاقب زیروی جو ہے، جو بہت بہت بڑا جو ٹاپ رینک قادیانی تھا، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ آغا شورش کشمیری کے پریس چٹان میں دیکھو مولویاں دا معیار، یہ مادر چدکی ہے مولویوں کی، 18 سال تک اس کے پریس چٹان میں مرزیوں کا لٹریچر چھپتا رہا. کیوں؟ کیونکہ پیسہ وہ دیتے تھے. اچھا اوکے یار، اندازہ لگاؤ ہمارے ملک میں کتنی زیادہ جو ماں چدکی ہو رہی ہے، ہر ایک ایسے آدمی کو عاشق رسول بول دیتے ہیں. اوکے، پبلک میں آ کے مرزیوں کو گالیاں دے رہا ہے، اور اپنے ہی پریس میں 18-20 سال تک جو ہے مرزیوں کا لٹریچر چھاپ رہا ہے. اور بلکہ نہ صرف لٹریچر چھاپ رہا ہے، بلکہ ان کے مرزیوں کے رسالے میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، اپنی پوئٹری یا جو بھی ماں چدکی اس نے لکھی ہے، اپنا آرٹیکل وغیرہ، وہ بھی اس کو بھی پرنٹ کروا رہا ہے، اور زبردستی کروا رہا ہے کہ میرا بھی کرو. اور اگر اس نے جنرل اختر ملک کی تعریف کر دی تو گال کچھ اور ہوندی ہے. ہمارے لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. اوکے، مرزیوں کے خلاف بیان دینا اور مرزیوں کے کا رسالہ اپنے پریس میں چھاپنا، کیا 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 اس کی تعویل کی جا سکتی ہے، کیا تشریح کی جا سکتی ہے؟ صرف پیسے کی خاطر کہ وہ زیادہ پیسہ دیتے ہیں میں ان کا چھاپوں. ہم تو معاف کر سکتے ہیں، ہمیں اتنا نہیں پتا، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. تو یہی حال خادم قادیان کا ہے، یہی حال طارق جمیل کا ہے، یہی حال اشرف جلالی کا ہے، یہی حال جو ہے وہ کیا بولتے ہیں مشہور مولوی فضل چشتی کا ہے، اور بہت سارے ماچود ہیں کہ دن رات گالیاں نکالتے ہیں مرزیوں کو، اور مرزیوں کو آ کے عاشق رسول بھی بول دیتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کو دیکھ لو، مدر چود پکا مرزئی تھا، آخری سانس اس نے مرزیت پہ توڑا بہن چود نے، اور یہاں عاشق رسول بنایا گیا ہوا. خیر، تو یہ دیکھیے آپ سن لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے پاکستان کا، اور وہ مرزیوں کے رسالے کو بند کر رہا ہے. ان کا جو ٹیلی ویژن کے اوپر، ان کے جو اخبارات وغیرہ کے اوپر، اس کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے کہ قادیانی یا نا، یہ خود قادیانی اقرار کر رہے ہیں. اور آج اگر رضی رضوان یا مقبول جان وغیرہ ان کو درد ہوتی ہے تو درد کی سمجھ کرو، وجہ سمجھو. اوکے، وہ کیسے بھٹو کو اچھا کہہ سکتے ہیں کہ مرزیوں کو جس نے نکیل ڈالی ہے، اور چوتھی پانچویں نسل بھی جو ہے 70s کی، جو آگے بھی آئیں گے، جب وہ بھٹو کے خلاف بات کریں گے تو سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے. یہ ختم نبوت کا نام بھی لیتا ہے اپنے، وہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی.
ओके, दलील क्या है? उठो और बोलो, हक बोलो, बोलो मिर्जा, अपने हर व्लॉग में शुरू करो मिर्जा के ऊपर लानत भेजो, क्योंकि फिर वही कि अल्लाह सुब्हान ताला की वहदानियत पे यकीन करने से पहले अल्लाह के दुश्मन को रद्द कर किया जाता है, शैतान से पनाह मांगी जाती है, शैतान को रद्द किया जाता है, फिर जाके तौहीद की बात होती है। आप यहाँ नारे लगा रहे हो ख़त्म नबूवत के, और जो है वो एक ऐसे शख्स के खिलाफ बकवास कर रहे हो और कादियानियों की बोली बोल रहे हो, जिसने पूरी दुनिया में वाहिद बंदा है जिसने मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एक ऐसी रियासत जिसके हर इदारे में भुट्टो का कोई स्टेनोग्राफ होता है, क्या होता है, अगर वो भी उसने कहा है ना कि भाई ये लिख दो तो वो भी मरज़ई है, जिसको भेजना है वो भी मरज़ई है, जिस सेक्रेटरी को इसके पास जाना है वो भी मरज़ई है। इस किस्म की इन्वायरमेंट में फिर भी अल्लाह ने काम लिया, अल्लाह की खुफिया तरकीब काम आई कि वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिए गए। सोच भी नहीं सकते सन, अपने पीछे हाथ ला के दे देने है की हो गया साढ़ा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। और ये माचोद, ये टट पुंजिए, ये भैंचोद हरामजादे, और शुक्र करो पाकिस्तान बच गया माचोद हो, वरना नस्लें ख़राब हो जानी थी माचोद हो। और अल्लाह ने सहारा को अल्लाह ने वसीला बनाया, भुट्टो को पाकिस्तान को बचाया है, और फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े नक्स मरज़इयत पे काबू पाने के लिए उसने अपनी जान तक गंवा दी। ये हमारी कौम की बेगैरती है कि वो जो है इस बात को नहीं समझ सके। और फिर जब आगा वसीम ने आके खोल खोल के सारे राजों से पर्दे हटा दिए और बता दिया कि भुट्टो को किसने मारा है, मरज़इयों ने मारा है, भुट्टो के खिलाफ जो बकवास करते हैं वो मरज़इयों के कुत्ते हैं। ओके, तमाम सबूत के साथ, तमाम सबूत के साथ। तो यार मुझे समझ नहीं लगती कि हम किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। इन माचोदों की आवाज़ बंद कर देनी चाहिए आप लोगों को, लेकिन क्या किया जाए। खैर, तो आगे देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं कि जी वो टेररिस्ट थे 1953 में, ये वो उन्होंने मरज़इयों के ऊपर हमले किए, और फिर उसके बाद ये हो गया और वो हो गया। ये सारी तारीख गलत बताई जाती है। द रियलिटी इज़ इंटायरली डिफरेंट। रियलिटी ये है कि ये मनसूबाबंदी के साथ 1953 के अंदर उन्होंने शुरू करवाए थे बलवे, और उसमें प्रवोक किया था मुसलमानों को। उन्होंने जनाब वहाँ लोगों को जो है क्या बोलते हैं, वो एक डीएसपी था फिरदौस शाह वगैरह, उसको इन्होंने मारा था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्योंकि उन्होंने, और दिन कौन सा तयन किया गया था, 6 मार्च का, क्योंकि 6 मार्च जो है वो मरज़ई अपनी, यानी पार्टीशन से पहले भी 6 मार्च को वो अपनी फतह का दिन समझते हैं। तो इसलिए उन्होंने स्पेशली ये दिन पिक किया था कि अब 6 मार्च को जो माशाल्लाह लगेगा वो मुसलमानों को सीधा कर देगा, 10-20 हज़ार मार देंगे, फिर पाकिस्तान के अंदर खुलकर हम कादियानियत का क्या प्रचार करेंगे। एंड दैट व्हाट हैपेंड एक्चुअली। खुदा की कसम 53 से लेकर 74 तक मरज़ई जो हैं पाकिस्तान में इलानिया मरज़इयत फैला रहे थे। ओके, तो अगला भी आप क्लिप सुन सकते हैं कि ये चौधरी मोहम्मद अली टॉप रैंक कादियानी, ये हरामजादा भी क्या बोल रहा है। ये उस ज़माने की बात है जब 53 में तहरीक, एंटी कादियानी तहरीक जो है वो ज़ोरों शोरों पर थी। कहते हैं जी कि वो जनरल आज़म जो है वो वहाँ पर अमन बहाल करने गया था। अरे बेंचोदो, झूठ बोलते हो हरामजादो। ओके, सुनो,
फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन तमाम हकायक से पर्दा आगा वसीम उठा रहा है। कैसे? मर्ज़इयों की अपनी ज़ुबानी, जिसको रद्द कोई नहीं कर सकता। ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है कि ना कोई हमारा जर्नलिस्ट बोलता है, ना कोई वो दानश्वर बोलता है, ना ही कोई, यानी अब तमाम जो उसके ऊपर जंग लगा हुआ था वो मैंने उतार के तो असल जो है रंग बता दिया है कि जनाब अली जंग के पीछे असल रंग ये है। हाँ, तुम कहते हो कि जी उसने 2 जजेस ने जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी और वो बड़ी गैर जानबदाराना थी और वो हकायक पर मबनी थी, और हरामजादों और गश्ती के बच्चों, ये है आगा वसीम जिसने सबूत दिए। दोनों मर्ज़ई थे जिन्होंने पाकिस्तान के मुफाद की बजाय पाकिस्तान के कानून को उन्होंने उसकी धज्जियां बखेरते हुए ओके कादियानी मुफाद की रखवाली की, कादियानियों के लिए जो है कानून साजी की, कादियानियों की हमायत में लिखा, क्योंकि दोनों मर्ज़ई थे। और अगर कोई है इतनी जुर्रत करे कि मेरे इस दावे को गलत साबित करने की कोशिश करे, तो अगर वो प्योर आ जाना तो सामने आवे। तो बहरहाल यही बात अब आप सुने। ये जनरल आज़म जो पुदाइशी मर्ज़ई था, ये मादर चौध भी जो है कादियानियों की तरह अमन बहाल करने नहीं, मुसलमानों को सजा देने, मुसलमानों को मारने के लिए कादियानियों के साथ मिलकर कादियानियों के लिए नरम गोशे रख के कादियानियों की तरफदारी करते हुए उसने ऑपरेशन किया, 10,000 लोग मार दिए। और अगर आज कोई दलाल जो एक्स्ट्रा लड़कियां होती हैं ना, वो स्टूडियो के बाहर बैठी होती हैं बेचारी गरीब सी, तो कोई घर से भाग के आई होती है, कोई कुछ, ये मिर्ज़ा आज डॉक्टर कहलवाता है। अरे माचो तू तो वो दलाल था, और मैं वो बंदे ले आऊँ तेरे सामने जो जिनमें से कुछ जिंदा हैं, जिनकी तुमने सर्विस की हुई है, जिनसे पैसे ले के तो तुमने उनको लड़कियां ला कर दी हुई हैं। माचो तू आके कह रहा है कि वो सिर्फ 20 आदमी मरे थे, हरामज़ादे। तो ये अब दलाल, अब मर्ज़इयो तुसी कुछ ते गैरत करो भैन चोदो, दलाल दलों को आप अपना नुमाइंदा बना रहे हो। कुछ तो ख्याल करो। और कहते हो कि हम बड़ी मुअज़्ज़ज़ फैमिली कम्यूनिटी है। होए टगे टगे ते भैन चो जरा सप्लाई करने वाला आज है तुहाडा वकील बनया है। शर्म करो भैन चो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो कोई बंदे की बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर उसको आगे लेके आते हैं। तो ये तो क्या है, पिंप है। खैर, तो जनाब अली ये मुसलमानों कादियानियों की तरफ से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कादियानियों की तरफ से उठ के मुसलमानों को मारने के लिए आए थे, और वो कादियानियों का हम नवाला, हम प्याला और कादियानियों का तरफदार था। दिन रात सारा दिन इधर सुबह को मुसलमानों को मारते थे, रात को जाके जनाब ये मिर्ज़े के साथ वो होटल, आई थिंक सीसिल नाम था उसका, क्या उस ज़माने में, वहाँ जाके ये पैग लगाता था माचोद। और सुबह को जनाब ये कादियानियों के हॉस्टल में जाया करता था, कादियानियों की फंक्शंस में जाया करता था, कादियानियों से जो है इसके इतने नज़दीकी ताल्लुकात थे। तो वो आदमी जब वो कादियानियों को के ऊपर कानून की गिरफ्त करेगा या मुसलमानों के ऊपर? तो आप खुद सुने ये क्या कह रहा है। ये बात हाँ, तो फिर वो खुतबा हुआ, हमारे लड़कों ने बड़ा काम किया। तो जब लोग लाहौर के लोग बड़े मुखय्यर साबित हुए, वो देगें पुलाव की और जर्दे की पका के, रोटियां पका पका कर, फिर उनको पता लगा कि ये तो अहमदी लड़के हैं, मिर्ज़ाई हैं। तो उनको कहा कि आप दोबारा ना आना। लड़कों ने कहा हम दोबारा भी आएंगे, आप हमें मारें बेशक, हम तो वहाँ उनको देने जाते हैं।
تو اس عرصے میں کیا اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل میں ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا تو ہم نے اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل میں ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا تو ہم نے بتایا جائے کہ جو ماں چود حرام زادہ جرنیل شب و روز مرزیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے، ان کے مراکز میں جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ عید کی نماز پاکستان فوج کے نوجوانوں کو مرزئی جو ہے وہ جا کے اس کی امامت کرے. وہ اس وقت وہ کلپ مجھے مل نہیں رہا، نیکسٹ ٹائم وہ بھی لگا دوں گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھنے کے بغیر ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. میں بار بار پاکستان کے سب سے بڑے نقص پر میں بات کر رہا ہوں. جس دن پاکستان کا یہ نقص درست ہو گیا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کے اوپر چلتے ہوئے. اوکے، جس کی تشریح بارہا آغا وسیم کر رہا ہے، نئی نسل کو بتا رہا ہے، فیکٹس بتا رہا ہے. تم نئی نسل کے لوگوں کو جو یہ اور یہ آزاد حامد، یہ رضی رضوان، کیا بولتے ہیں، مزمل شاہ اینڈ سو مینی ادرز، وہ جو ہے وہ تو گمراہی پیدا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کو دوست اور دشمن کی شناخت سے مرحوم کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں. اور ان میں سے اگر کوئی حلالی نقطہ ہے تو میرے ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ اس کو چیلنج کر کے سامنے آئے. ایک تو یہ ہوتی ہے صدائے حق کہ چاگا کرنا بٹھا دیں آغا وسیم سارے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا دانشور ہوں، میں بہت بڑا کوئی کیا نام ہے ہسٹورین ہوں یا کوئی پتہ نہیں کیا میں تیزمان، نتھنگ. جو حقائق خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کسی بزرگ کے فیض کی وجہ سے میرے سامنے آئے ہیں وہ میں نے ان کو ایز اٹ از کر دیا. ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جسٹ ایک آرڈنری سا بندہ ہوں. ہاں، میں نے سیاسی سٹرگل اور عام سٹرگل وغیرہ بہت کی ہوئی ہے اور اس کا مجھے کافی تجربہ بھی ہے. ایون مطلب یہ یوتھ کے وقت کی بات ہے. اب تو خیر مسئلہ اور ہے، کچھ ایج فیکٹر ہے یہ وہ اور کوئی بیماریاں بھی لے بیٹھی ہیں. لیکن آف کورس میں جب بات کرتا ہوں خوارج کے اوپر کہ خوارج کو کیونکہ میں نے نزدیک سے دیکھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا خوارج کون ہوتے ہیں. اوکے، ماضی کا ایکسپیرینس، ان کا جو جہادی ازم ہے اور وہ یہ سب کا سب صہیونیت میڈ ہے، صہیونیت میڈ ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ فرانس نے فلسطین کو تسلیم کر لیا، فلانے نے کر لیا، فلانے. یار واٹ از دس نان سینس؟ فلسطین کی ایک نئی ریاست بھی بن جائے گی تو ہر دوسرے تیسرے دن جو اسرائیل جو ہے وہاں کوئی اپنے ایجنٹوں سے جو ان کی اپنی ساختہ ہیں، حماس وغیرہ اس قسم کے، نصرہ اور اس قسم کے داعش اور یو نیم اٹ، تو وہ ان سے کوئی نہ کوئی فالس فلیگ کروا کے فلسطینیوں کو مارتا جائے گا. اوکے، تو یہ دنیا جو ہے وہ آ کے اگر اتنی ہی سنسیئر ہے فلسطینیوں کے ساتھ تو یہ کھلی اگریشن جو ہے بعد میں تسلیم کرنا، چلو نہ بھی کر لینا، چلو اسرائیل کو روکو، لیکن نہیں، یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں. کوئی تیل آ گیا، کوئی کدھر آ گیا، ماچودہ کی ہے ساری یہ بھی. آف کورس سب کی کوشش یہی ہے، ٹرمپ وغیرہ کی. یہ خیر اگلا موضوع پھر کبھی، اس وقت پھر لمبی بات ہو جائے گی. تو ونس اگین یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اگر ہم نے ان فیکٹس کو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا تو ضرور آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. آپ کو نہ مسلمان کہلوانے کا حق ہے، نہ آپ کو پاکستانی کہلوانے کا حق ہے. جو پاکستان، یار آپ کیوں نہیں ان جرنلسٹوں سے کہتے؟ یار ایک آغا وسیم ہے جو ایک ایسا بیانیہ دیتا ہے کہ آپ نے کبھی اس کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا. اگر تم حلال کی اولاد ہو تو یا تو اس کو جھوٹا ثابت کرو، اور اگر جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اس کی آواز بنو، قوم کو صحیح فیکٹ بتاؤ. اوکے، لیکن لوگ بھی خاموش تماشا ہی نہیں.
तमाशगीर आई डोंट नो क्या होगा. बहरहाल हमारा मिशन जारी है, हम बात करते रहेंगे. और ये भी आप सुन लें जो कहते हैं जी मौलवी के वो क्या भुट्टो ने मौलवियों के और फैसल के दबाव में, ये इट्स ऑल क्रैप. द रियलिटी इज़ जुल्फ़कार अली भुट्टो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब ये तहरीक शुरू हुई है उसी वक्त उसने फैसला कर लिया था मैं मरज़ियाँ नहीं छड़ रहा, और नहीं छड़े उन्हें, फांसी लगा ना कोई बात नहीं. लोग तो वैसे भी नमूनिया से मर जाते हैं, लोग तो साइकिल से गिरते हैं तो मर जाते हैं, लोग तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं. जिंदगी ये कोई बड़ी बात नहीं है. कॉज कितने बड़े के लिए कौन शहीद हुआ है ये असल बात होती है. तो ये आखिर में ये फिर सुने भुट्टो क्या कह रहा है. वो कह रहा है ये आई थिंक 9 जून 1974 की उसकी तकरीर थी जो लाइव उसने की थी. सुने, कोई प्रेशर नहीं था मौलवियों का, वैसे बेंचो झूठ बोलते हैं सारे.